إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اے ایمان والو، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے گھر کوئی رشتہ دار یا ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو دور دراز سے ہمارے گھر ملنے آتے ہیں اور بتائیں کہ اگر وہ ہمیں محبت دیتے ہیں یقیناً وہ وقت جلد گزر جاتا ہے. ہمیں ملنے کے بعد جب وداعی کا وقت آتا ہے غور کریں، ہم بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں. یقیناً چہرے پر افسوس اور آنکھوں میں آنسو پائے جاتے ہیں. مگر آج اس سے بھی زیادہ افسوس کہ یہ وہ بابرکت والا مہینہ رمضان کے چند دن رہ گئے. یہی وہ مہینہ جس میں اللہ عز و جل نے ساری کتابوں کو نزول کیا تھا. یہ وہ رحمت اور مغفرت والا مہینہ. کل تک جب ہم آنے والے رمضان کے مہینے کی تیاری خوشخبری اور تیاری میں مشغول تھے اور آج ہم وہ دن پر پہنچے جبکہ رمضان کے صرف چند دن رہ چکے. یہ وہ بابرکت والا مہینہ یقیناً بڑا ہی جلد گزر چکا ہے. اے ایمان والو، جیسے رمضان کے دن تیزی سے گزر چکے اسی طرح ہم سب بھی اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں. اے ایمان والو، جیسے رمضان کے دن گزر چکے اسی طرح وہ دن تیزی سے قریب آ رہا ہے جب ہم سب کو کفن کے کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے گا. اے ایمان والو، جیسے رمضان کے دن گزر چکے اسی طرح وہ دن بھی جلد آ رہا ہے جبکہ ہم سب کو ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں ڈالنے والے ہوں گے. اے ایمان والو، جیسے رمضان کے دن گزر چکے اسی طرح وہ دن قریب ہے جب ہم سب ہمارے رشتہ دار افسوس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہمیں قبر میں لٹا دیں گے اور ہم سب کے اوپر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. پھر چند دن کا افسوس، پھر چند دن کا غم کے بعد ہمیں پھر بھول جائیں گے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. اے ایمان والو، اسی طرح قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جب قیامت آ جائے گی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے اور اپنے بہو اور اپنے اولاد سے. اے ایمان والو، وہ دن یاد کرو جبکہ ہمیں قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں آئے گا سوائے نیک عمل کے. اس دن جبکہ صرف ہمیں ہمارے نیک عمل کام میں آنے والے ہیں. تو بتائیں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری ذمہ
لکھتے ہیں یقیناً یہ وہ بابرکت والا مہینہ کہ نیک عمل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں. تو جو شخص نیکی کی ہوگی ان کے لیے خوشخبری ہے. جو شخص نیکی کی ہوگی, جو شخص اللہ سے اپنی مغفرت مانگے ہوں گے, ان کے لیے خوشخبری ہے. اور جو اس مہینے میں نیکی نہیں کی ہوگی پھر ان کے لیے بڑا ہی افسوس والا دن ہوگا. اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ پھر اگلے سال ہمیں یہ بابرکت والا مہینہ نصیب ہونے والا یا نہیں, یا پھر ہمیں بھی موت آ پہنچے گی. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے برائیوں کو آسانی سے مٹا سکتے ہیں, خاتمہ کر سکتے ہیں اور نیک عمل میں آگے بڑھتے ہیں, جس کے ذریعے ہم پر اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں پر اور برکتیں نازل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 86 میں فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہ چاہتے کہ تم گنتی پورے کرو, یعنی رمضان کے روزے مکمل کر لو, اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بابرکت والا مہینہ ہے کہ جو چند لمحے رہ چکے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے, کیونکہ یہ مہینہ کے بدلے میں کوئی بھی دن برابر نہیں ہے. اے ایمان والو, جیسے ہم سب نے اللہ عز و جل کے احکام پر اس مہینے میں جد و جہد کیا, محنت کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کی, اسی طرح ہر وقت اس رب کے احکام پر چلنے کی پوری کوشش کرو. اللہ عز و جل کی کتاب کو اپنی زندگی کی روشنی بنا, سنت پر عمل کرے اور وہ سنت کو جو اس ماہ رمضان میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے جو ہم اپنے چہروں پر داڑھی چھوڑا ہے وہ سنت کو اپنایا ہے, اس مہینے کے بعد اس داڑھی کو ختم نہ کرو, اس سنت کو ختم نہ کرو, اس سنت کو خاتمہ نہ کرو اپنے چہروں سے. کیونکہ جب بھی ہم یہ دیکھا جاتا, جب بھی امت مسلمہ نے اللہ کے احکام کو اور رسول کی سنت کو ختم کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کو واضح کر رہے ہیں جو قوم عاد, قوم سمود اور پچھلے قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے تباہ کیا, اس لیے برباد کیا, جس کی ایمان آج بھی موجود ہے, جس کی ایمان کو دیکھ کر آج انسان تعجب کرتا ہے, وہ ایمان موجود ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں برباد کیا؟ کیونکہ جب وہ اللہ کے اور بھیجے ہوئے رسول کی بات کو منع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے, سورہ فجر کی آیت کو اٹھا کر پڑھے. اللہ فرمائے سورہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 میں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ ہی کیا کیا, ستون والے علم کے ساتھ ہی, جس کی طرح کوئی قوم کو پیدا نہیں کی گئی اس سرزمین پر. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو اپنانے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. ایسا وقت نہ آ جائے, ایسا وقت نہ رہے کہ ہم سنت کی بات کیا جائے اور ہم اسے جو ہے آرام سے اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ تو سنت ہے, ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. یہ وہ سنت رسول ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا کہ ہر مسلمان رہے. کیا ہم مسلمان کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں, کہ ہم اس امت کی حالات پر نظر نہیں ڈالتے. اللہ کا وعدہ ہے, سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کو اٹھا کر پڑھ لیں. اللہ فرمائے وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم اپنی ذمہ داری سے پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوگا. اے ایمان والو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے, سوال کر رہا ہے قرآن مجید میں سورہ انفطار میں آیت نمبر 5 یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل ذکر الہی سے
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا ہم مسلمان یہ چاہتے کہ آدم علیہ السلام کی جس طرح نکال کے گئے تھے جنت سے، کیا ہم مسلمان کو بھی دوزخ میں داخل کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت رکھے. یقیناً اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے، وہ وسوسے پڑ جائیں گے جو ہمیں شر کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے. یقیناً وہ شیطان ہے جو کہ ہم سب کا کھلا دشمن ہے. اے ایمان والو، اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم آگے یا پڑھ نہیں رہ سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ تم پورے کے پورے اترنا اور داخل ہو جاؤ اسلام میں اور شیطان کی پیروی نہ کرو. یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. غور کریں اس بات کو کہ کیوں رمضان آنے پر ہم نیک عمل میں آگے بڑھتے ہیں اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے. جیسے کہ ہم نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، ہم نماز کو بغیر جماعت کے، ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اگر جماعت نہ ملے پھر بھی ہم مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. اور اسی طرح ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ہر وہ حلال چیز سے بھی دور رہتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسے کھانے اور پینے کی چیزیں. پھر ہم یہی وہ مہینے میں دیکھا جاتا کہ ہم غیبت سے دور رہتے ہیں، برے الفاظوں سے دور رہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں. یہی مہینے میں دیکھا جاتا کہ ہم مسلمان قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ جس میں اکثر مسلمان اپنے چہروں پر سنت بھی اپناتے ہیں. مگر پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بات یہ ہے کہ ہم جیسے مہینہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، مسجدوں میں جماعتیں ٹھہرنے ختم ہو جاتی ہے، تعداد کم ہو جاتی ہے، ذکر ختم ہو جاتا ہے، پھر گالی لوگوں کے چہرے پر نظر منہ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ کا طریقہ بدل جاتا ہے. رمضان میں ہم کچھ اور عام دنوں میں کچھ اور. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عمل کرنا رمضان کے مہینے میں گناہ ہے. تو پھر سوال کرو اپنے آپ کو، کیا یہی چیز، کیا یہ گناہ نہیں ہے عام دنوں میں کرنے سے؟ کیا اسلام رمضان میں الگ ہے؟ کیا اسلام عام دنوں میں الگ ہے؟ نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نیک عمل میں آگے بڑھے اور ان سارے گناہوں کو ختم کرے، ان سارے گناہوں کو خاتمہ کرے. یعنی ایمان والو، آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ بات جس رات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس رات میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند دکھ چکا اور رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا، تو اکثر دیکھا جاتا کہ ہم لوگ خوشی میں ایک دوسروں کو مبارکباد دیتے ہوئے مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں، مگر یہ دن ہمارے لیے سب سے اہم ہے، یہ چاند رات ہمارے لیے سب سے اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو محنت کیا، ہم نے جو تراویح کا اہتمام کیا، ہم کو نیک عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کثرت سے قرآن پڑھی، ہم نے خیرات کیا، ہم ہر وہ محنت کیا اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ دن ہے، یہ وہ رات ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اس کا اجر مانگے. جیسے کہ ہم پوری محنت، پورا مہینہ محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اجرت حاصل کریں، اسی طرح یہ وہ رمضان کے پورے دن ہے جو ہم نے محنت کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم نے لیلۃ القیام کیا، پڑھا، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے ذکر کیا. اب وہ رات ہے جس رات میں ہم اللہ سے ہم اجر مانگے. تو ضرورت اس بات کی ہے جب چاند رات میں ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول کرے، کیونکہ قبول بھی ہونا اہم ہے اللہ کے نزدیک. کہ یہ سب سے اہم ہے جو ہم امت مسلمہ کو دعائیں کرنا چاہیے، اس امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے سارے عالم میں مسلمانوں کے لیے. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب عید کا اعلان ہو جائے، جب عید کا چاند اعلان ہو جائے تو زکوٰۃ الفطر ہمیں دینا یہ ضروری ہے. کس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان پر فرض کیا ہے جس شخص کے پاس اتنی استطاعت ہو جو اپنے احوال کے لیے کھانے اور پینے کا سامان گھر میں موجود ہے. یعنی کہ مفسرین
مفسرین کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان کے پاس عید کے دن اور عید کے رات 1 سال سے زیادہ چاول یا کھانے اور پینے کا سامان اپنے آپ کے لیے اپنے احوال کے لیے موجود ہے تو پھر ہمارے لیے زکوٰۃ فطرہ دینا لازم ہے. اور زکوٰۃ فطرہ 1 سال ہر ایک شخص پہ جو ہے یہ لازم کیا گیا ہے. زکوٰۃ فطرہ کب دینا یہ بھی اہم ہے ہمارے لیے کہ زکوٰۃ فطرہ کو جو ہے عید کے نماز سے پہلے دیا جانا چاہیے. اور زکوٰۃ فطرہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مال میں کوئی غریب کو دے دیتے ہیں اور مال میں نہیں دینا چاہیے. زکوٰۃ فطرہ گیہوں میں یا چاول میں یہ چیزوں میں جو ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کی جاتی ہے. یہاں پر جو لوگ زکوٰۃ فطرہ نکالنا چاہتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ جا کر جیسے کہ پچھلے سال 15 ریال تھا اسی طرح جو ہے آپ پیسے دے کر کوپن لے سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے اپنے احوال کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے. اس طرح آپ زکوٰۃ فطرہ نماز سے پہلے دے سکتے ہیں. یہاں پر کافی سہولت ہے. اگر ہم ہندوستان میں یا پاکستان یا اپنے دیش میں بھیج رہے ہیں تو ہم مال بھیج سکتے ہیں مگر آپ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس مال سے وہ گیہوں یا چاول کے کو خریدے اور غریبوں کو عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, ہم سب کے مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور کرے, ہم سب پر اس کی رحمت اور برکتیں عطا فرما. اللہ عز و جل ہم کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما. سارے عالم کے مسلمان کو کی جان اور مال کی حفاظت فرما. واقوم قولی ھذا واستغفر اللہ.